بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے پایاں فضل و احسان کہ اس باری اولا رب لم یزل نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی خاص رحمتوں کے صدقے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک علمی، روحانی، فکری نشست میں بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور دین مدین کو سیکھ کر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس طرح کہ ہمارے علم میں ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس پیرائے میں شروع کیا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ماہ سفر معظم، سفر المظفر اور ربیع الاول شریف کا پورا جو مہینہ ہے، اس کے اندر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت مبارکہ کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں اور جامع واقعات اور اہم نکات سے اپنے دلوں کو روشن کریں اور پتہ چلے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی کرنیں اور برکتیں ہمارے مردہ قلوب کو کیسے روشن کر سکتی ہیں۔ پچھلی نشست میں اگر ہمیں یاد ہو تو ہم نے ابتدا اس چیز سے کی تھی کہ جو واقعات زمانہ جاہلیت سے منسلک تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ماقبل تھے، ہم نے ان کا بھی مطالعہ کیا اور بعثت نبوی تک جتنے اہم واقعات اسلامی تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر روپذیر ہوئے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے عربوں کے حالات اور ان کی بری عادات اور ان کی اچھی عادات کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی، امید ہے بہت سارے دوستوں کے ذہن میں ہوگی، اور انشاءاللہ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت جب ہوئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت گزارا، اور اس کے بعد جب واپس مکہ تشریف لائے تو اب ان ایام کا ذکر کرنے سے لے کر ہم انشاءاللہ حضور کی جوانی تک کے
اہم ترین واقعات کو آج بیان کریں گے۔ آپ کے علم میں تھا کہ جب ہم نے پچھلی دفعہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں، اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت جو عربوں کے رواج کے مطابق آپ نے دیہاتی ماحول میں بدوؤں کے ساتھ گزارا، یعنی دیہاتی لوگوں کے ساتھ گزارا، ان واقعات کو ہم نے اچھی طرح سماعت کیا، اور اس کے بعد وہ واقعات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کہ جن واقعات میں حضور کی جوانی کے اعمال اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا ذکر انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اور ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ بچپن اور جوانی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا موازنہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو مکہ میں تشریف لانے کے بعد 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ مقام ابوا پہ ان کو دفن کیا گیا، اور مقام ابوا ایک پہاڑی علاقہ تھا اور بڑا وسیع و عریض علاقہ۔ آج بھی اگر ہم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کریں تو یہ مقام راستے میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ مرکزی رستے سے تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن یہ اس مین شاہراہ پہ ہمیں آج بھی مقام ملتا ہے، جسے مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقام ابوا، جہاں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر اقدس ہے۔ اسی طرح جب آپ دونوں طرف سے، یعنی والد گرامی کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی آپ محروم کر دیے گئے، یہ اللہ کی مشیت و حکمت تھی کہ دونوں والدین اب موجود نہیں، نہ ماں نہ باپ، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جان نے اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب براہ راست یہ کفالت ایسی تھی کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو اپنے زیر نگی رکھتا ہے، لیکن حضرت عبد المطلب جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نور عطا فرمایا تھا، فراست عطا فرمائی تھی، چونکہ آپ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ کوئی دوست جانتا ہے دین حنیف کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے علماء اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں دین حنیف کے پیروکار تھے۔ دین حنیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد جن کے پاس وہ دین تھا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ کون سا دین؟ حضرت سیدنا ابراہیم کا دین، اسے دین حنیف کہا جاتا ہے۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل کے بعد موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے توریت و زبور اور انجیل کی تصدیق کی، اسے دین حنیف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دین حنیف، یعنی یہ وہ دین کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرف بھیجا گیا۔ جتنے بھی مذاہب اس کے اندر موجود ہیں اور جتنی بھی اس کے اندر شریعتیں ہیں، اس میں جتنی اہم ملتی جلتی باتیں تھیں، جس میں سب سے پہلی بات اللہ کی توحید ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ بت پرستی اور شرک کا مکمل بطلان ہے، یعنی اس میں شرک اور بت پرستی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے انبیاء کی شریعت اور ان کے احکامات کی پاسداری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اس کے اندر اہم ترین حصے ہیں۔
اسی لیے کہ نماز پہلے بھی انبیاء پر فرض تھی، روزے پہلے بھی امتوں پہ فرض تھے، حج پہلی امتوں پر بھی لازم تھا، قربانی پہلی امتوں پر بھی تھی، اور زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر کیا تھی؟ فرض تھی۔ بولے نا، فرض تھی۔ اب سیدنا عبد المطلب نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کو کفالت میں لیا، کفالت اختیار کی۔ اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 4 سال کے بڑے تھوڑا عرصہ، اس میں آپ کا بھی وصال ہو گیا، آپ کا بھی۔ اب وہ دادا جو اپنے والد سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پھر یتیمی کے احساس سے گزرے۔ پیدا ہونے سے پہلے والد گرامی موجود نہیں، ماں کے ساتھ بڑا کم وقت گزرا، اور 6 سال کی عمر میں یہاں بھی ایک یتیمی کا احساس، اور محبت کرنے والے دادا جان ان کا بھی وصال مبارک 4 سال مزید جو وقت گزرا، یعنی 10 سال کی کم و بیش عمر میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی وصال فرما گئے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہاتھ جس کے اندر آپ کو دے کر گئے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، حضرت علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب، آپ کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت آئی۔ اب حضرت ابو طالب اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عجیب و غریب رشتہ ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنا بہت ضروری ہیں کہ اس کے اوپر بے شمار واقعات ہیں، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن ہم بڑے اختصار سے چند چیزوں کو انشاءاللہ تعالی چھوتے ہوئے آگے گزریں گے تاکہ جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم بڑھیں۔ وہ سب سے پہلی چیز جو حضرت ابو طالب کی شخصیت میں تھی وہ یہ تھی کہ آپ بھی دین حنیف کے پیروکار تھے۔ کس کے پیروکار تھے؟ دین حنیف کے پیروکار تھے، جبکہ ابو لہب یہ بھی حضور کا چچا تھا، لیکن یہ دین حنیف کا پیروکار نہیں تھا، مشرک تھا، شرک کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، جبکہ حضرت ابو طالب اس سے مبرہ تھے۔ کیا تھے؟ مبرہ تھے۔ اور مزے کی بات ہے کہ سیدنا ابو طالب نے ہی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگاہ مبارکہ حضرت ختیجہ سے کروایا۔ نکاح بھی آپ نے پڑھا، یعنی آپ میرے آقا کے نکاح خواں بھی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ نکاح کے اندر جتنے بھی کلمات پڑھے گئے وہ سارے کے سارے آسمانی صحیفوں ہی میں سے تھے۔ جو آسمانی صحیفے، قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، حضور کی تو ابھی عمر 40 سال ہوئی نہیں، بعثت ہوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں، ابھی تو 25 سال کی عمر ہے، اور اس عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پاک، نکاح مبارکہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات پڑھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات پڑھے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، چونکہ ہم نشست میں بیٹھے ہیں تو اس مسئلے کو بھی غور سے سمجھیں کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب، اچھا عمل ہے، کر لیا جائے تو برکت ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ نکاح کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے، جو واجب ہے، وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ یعنی ایجاب و قبول کیا ہے کہ مرد لڑکی کے بارے میں اور لڑکی مرد کے بارے میں قبولیت کا اظہار کر دے۔ 3 بار کہنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن 3 بار کہنا مستحب ہے۔ 1 بار بھی اگر کہہ دے تو کافی ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا، اور وہ مرد کہے کہ میں نے اس لڑکی کو قبول کیا فلاں بنت فلاں کو، اور وہ عورت کہے کہ میں نے فلاں بن فلاں کو قبول کیا، تو نکاح مکمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نکاح مکمل ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں، اسلام میں
قرآن کریم کا پڑھنا باعث برکت ہے، کچھ احادیث کا پڑھنا باعث برکت ہے، تو نکاح کے موقع پر چند آیات ہی پڑھ لی جائیں تو بھی باعث برکت ہے۔ اس کی کوئی خاص کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی خاص اس کا باقاعدہ کوئی ایسا نصاب نہیں ہے کہ یہ پڑھی جائیں، کوئی بھی پڑھ لی جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب ہم واپس آتے ہیں اس دور میں جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہاتھ آپ کی کفالت آئی۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں نے جتنے بھی پچھلے انبیاء گزرے ان کی طرح میں نے بھی بکریاں چرائیں، اور آپ معاوضے کے عوض بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی مختلف قبائل اور لوگوں کی بکریاں بھی معاوضہ کے طور پر چرانا یہ عربوں میں رواج تھا، لازم تھا، یہ ایک پیشہ بھی تھا اور لازمی امر بھی تھا۔ اچھا، اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے بھی دیگر انبیاء کی طرح بکریاں چرائیں، تو کوئی دوست مجھے بتا سکتا ہے کہ بکریاں ہی کیوں چرائیں؟ انبیاء کی یہ سنت کیوں اللہ نے قائم فرمائی؟ کوئی دوست بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ بکریاں چرانا یہ کیوں سنت قائم کی گئی؟ کسی کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا؟ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اور اللہ کے محبوب فرماتے میں نے بھی سابقہ انبیاء کی طرح بکریاں چرائی ہیں۔ اگر آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم تو سمجھیں کہ جو چرواہا ہوتا ہے اس کے ریوڑ میں بے شمار بکریاں ہوتی ہیں، کسی کے پاس سینکڑوں ہیں، درجنوں ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، ایسے ہیں۔ یہ اگر آپ صوبہ سرحد میں یا بلوچستان میں جائیں، بلکہ سندھ میں بھی جائیں، تو 2,000 بکری جا رہی ہوتی، 2,000 بکری۔ اگر آپ گننا شروع کریں تو صبح سے شام تک ہم گن ہی نہیں سکتے، اتنی بکریاں۔ اسی طرح اونٹ بھی چرائے، بکریاں بھی چرائیں۔ چرواہے کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اس کی نظر ہر ایک جانور پر ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی ہوا ہے کہ کوئی چرواہا بکریاں لے کے گیا ہو، صبح وہ لے کے گیا ہو جناب 1550 بکریاں اور شام کو 1545 بکریاں آئی ہوں، 5 بکریاں غیب؟ ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، خدا نہ خواستہ کوئی چھین نہ لے، کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چرواہا اگر صبح 100 یا 200 بکری لے کر جائے تو ایک بکری بھی گم کر دے۔ اس کی نظر ہر ایک بکری پر ہوتی ہے، اور انبیاء نے پوری امت کو چلانا ہوتا، انبیاء رہنما ہوتے ہیں، وہ پوری امت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہیں، اور یہ صفت اس لیے ان کو اختیار کرنا پڑتی ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر وہ اپنے ایک ایک امتی پر ایسی نگاہ رکھیں کہ کوئی امتی ان کی نگاہ سے محو نہ ہو۔ سمجھ رہے بات؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے بھی قبیلہ بنو سعد کی بکریاں بھی چرائیں، میں نے اپنے مکہ المکرمہ کے قبائل کی بھی بکریاں چرائیں، اپنے رشتہ داروں کی بھی بکریاں چرائیں، اور نہ صرف بکریاں چرائیں بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر وہ کام کیا جو اس زمانے میں ایک عام شخص کے لیے جو کام ضروری تھے وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ مثلاً بکریاں چرائے، پانی بھرا، لکڑیاں کاٹی، کھانا پکایا، جوتے گانٹھے، اپنا لباس سیا، اپنے پڑوسیوں کے لیے آٹا پسوا کے دیا، اور بے شمار ایسی چیزیں۔ یہ سارے کام آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، اور آج جب ہم یہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی، معاذ اللہ آر محسوس ہوتا۔ پانی بھرنا یہ حضور کی سنت، کپڑے سینا حضور کی سنت، جوتا گانٹھنا حضور کی سنت، اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا حضور کی سنت، اور اسی طرح بے شمار وہ کام جو روز مرہ کے ہیں، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، سبزی بنانا، کھانا بنانا، یہ سارے امور آقا نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بااحسن اپنی جوانی میں بھی یہ کام کیے اور اعلان نبوت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امور کو سر انجام دیا۔ اب آئیں ایک ایسا واقعہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ جو تاریخ کی بڑی اہم کتب میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ایک گھر میں کئی بھائی رہتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایک مرتبہ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ حضرت ابو طالب اور ابو لہب کی لڑائی ہو گئی۔ ابو طالب اور ابو لہب کی لڑائی ہو گئی۔ ابو لہب اور ابو طالب ان کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت قریب موجود تھے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ابو طالب کو ابو لہب نے گرا لیا اور وہ خود ان پر غالب آ گیا۔ تو حضرت ابو طالب نے مدد مانگی کہ اے محمد میرے بھتیجے میری مدد کر، مجھے اس کے نیچے سے نکال لیے، مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو اس قدر زور کا دھکا دیا کہ ابو لہب گر گیا اور حضرت سیدنا ابو طالب اس کے اوپر غالب آ گئے۔ تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فوراً پوچھا، ابو لہب نے سوال کیا کہ میں بھی تیرا چچا تھا، یہ بھی تیرا چچا تھا، تو نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس کی بھی پیچھے حکمتیں تھی کہ اس وقت اس لڑائی میں حضرت ابو طالب حق پر تھے اور ابو لہب اس وقت ظلم کر رہا تھا، نا حق پر تھا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ مورخین نے لکھی ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ حضور کا میلان سیدنا ابو طالب کی طرف تھا۔ میلان کس کی طرف تھا؟ حضرت ابو، کیونکہ وہ آپ کے باپ کی جگہ تھے، چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو باپ کی جگہ پر تھا وہ مقام۔ تو حضرت ابو طالب کو حضور کی مدد پہنچی تو ابو لہب نے ایسے چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے آج کم پھیرتے ہیں، قسم کھائی کہ قیامت تک میری دل میں تیری محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اس نے یہ قسم کھائی اور اللہ کو یہ بات اس کے منہ سے کہنی اس قدر ناپسند ہوئی کہ اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا۔ ابو لہب مشرک تھا اور مشرکانہ زندگی پر ہی اس کی موت آ گئی۔ تو یہ ایک بڑا اہم واقعہ جو حضور کے بچپن کا واقعہ تھا۔ اچھا، اب سیرت نگاروں نے اس واقعے پر بے شمار پہلو باندھے۔ اس سے صرف ایک بات جو سب سے بڑی اہم ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس قدر گہرا اپنے بھتیجے کے ساتھ، حضور کے ساتھ ابو طالب کا، اور میرے آقا کا کس قدر تعلق گہرا اپنے چچا کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے محبوب ترین چچا کی مدد فرمائی۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو طالب میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے پالا اور اپنے بچوں سے زیادہ مجھے حق عطا فرمایا۔ پھر ایک اور مقام جو حضور کے بچپن کا ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک خاندان تھا، بنو ہاشم ایک خاندان کی صورت میں رہتے تھے، تو سیدنا ابو طالب کے گھر سے ناشتہ آیا کرتا تھا، صبح کا کھانا بچوں کے لیے، سب کے لیے آیا کرتا تھا، جس میں سب چچاؤں کے بچے، سب پھوپھیوں کے بچے، سب ماموں خالاؤں کے بچے اکٹھے ان کو ناشتہ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی عربوں میں رواج تھا کہ بچوں کو اکٹھے بٹھاؤ اور ان کو جلدی ناشتہ کروا دیا جائے، کیونکہ بچے جلدی اٹھ جاتے تھے تو ان کے لیے کھانا پہلے تیار کر لیا جاتا تھا۔ اب جیسے ہی حضرت ابو طالب کی طرف سے کھانا آتا تو آپ محسوس کرتے کہ باقی بچے اس کو لوٹ مچا کے کھا جاتے تھے، جلدی جلدی اس میں سے روٹیاں اٹھا لی، سالن لے لیا۔ لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ ایک طرف ہو کے بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ کچھ مل گیا تو بھی ٹھیک اور نہ ملا تو صبر فرمایا۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ بڑی عجیب بات محسوس کی کہ ان میں عام بچوں جیسی خصوصیت نہیں ہے، یہ جھپٹتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، روٹی کی خاطر آپس میں چینا جھپٹی نہیں کرتے جیسے بچے آپس میں کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان فرمایا، بلکہ حکم کیا
کہ آج کے بعد سب بچوں کا کھانا الگ اور میرے بھتیجے کا کھانا الگ ہوگا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الگ سے کھانا دو، کیونکہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، ان کی خواص عام جیسے نہیں ہے، تو ان کو عام لوگوں کے ساتھ ہم نے بٹھانا بھی نہیں ہے. یعنی یہ ایسی فضیلت تھی جو آپ کو بچپن میں آپ کے چچا کی طرف سے دی گئی. اور دوسری طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہم سب بچوں سے زیادہ حضور سے محبت فرمایا کرتے. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نوکر سے، خادم سے سوال کیا کہ اونٹ کدھر گئے، نظر نہیں آ رہے. تو نوکر بڑا پریشان، اس نے کہا وہ اونٹ گم ہو گئے، بدک گئے، بھاگ گئے. تو آپ نے ایک نوکر کو بھجوایا، دوسرے کو، تیسرے کو، 3-4 خادم. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ہمیں نہیں مل رہے. تو اچانک حضرت ابو طالب نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ میرے بھتیجے کیا تو جائے گا، تو ان اونٹوں کو تلاش کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جی چچا جان میں ضرور. عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ، اگر مکہ المکرمہ دیکھیں تو آج بھی عقل دنگ رہ جاتی. اوپر سے اس کا فضائی جائزہ لیں، اتنی بلند بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی مقیم تھے، ساری بستی بیت اللہ کے ساتھ ساتھ ہی تھی. تو میرے آقا نبی اکرم وہاں سے نکلے اور ایک پہاڑ پر چڑھے، دوسرے پہاڑ پر گئے، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب حضرت ابو طالب پریشان ہوئے کہ اونٹ ضائع ہوں تو ہوں، چوری ہوں تو ہوں، کوئی جانور کھائے تو کھائے، یہ میں نے کیا کیا کہ میرا بھتیجا گم ہو گیا. اتنے بے چین. اب انہوں نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ بھیجے، وہ بھی ناکام ہو کے آ گئے، نہیں ملے. ہمیں نہ محمد ملے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اونٹ ملے، تو ہم ناکام ہو کے آ گئے. تو آپ نے بیت اللہ کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ مجھے ایک بار میرے بھتیجے کا دیدار عطا فرما دے، میں سارے اونٹوں کے جتنا بھی نقصان ہے میں برداشت کروں گا، مجھے اونٹ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، مجھے اپنا بیٹا چاہیے. یہ حضرت ابو طالب کی محبت تھی. اور اسی اسنا میں کسی نے خبر دیکھی کہ آپ دیکھیں کہ وہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ بے چینی سے دوڑے، جیسے ماں دوڑتی، باپ دوڑتا ہے، اور جا کر منہ چوما اور عرض کی کہ اے میرے بھتیجے تو کہاں رہ گیا؟ فرمایا آپ کے حکم پر اونٹ ڈھونڈنے گیا تھا، اونٹ بھی لے آیا ہوں اور خود بھی آ گیا ہوں. تو آپ نے فوراً بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ سے پھر ندا کی کہ آئندہ ہرگز اپنے بھتیجے کو اپنے سے جدا نہیں کرتا. دیکھیے کتنی عجیب محبت ہے. ایسی محبت کسی اور شخص کو مل سکتی تھی؟ جو محبت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے چچوں کی عطا فرمائی. اب اس کے ساتھ جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کے چچا نے حکم دیا کہ میرے بھتیجے اب آپ شادی کے اہل ہو گئے ہیں اور تجارت کیجئے. کیا کریں؟ تجارت شروع کریں. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں کثیر انبیاء کی سنت تجارت بھی ہے. ایک طرف بکریاں چرانا اور ایک طرف تجارت کرنا، یہ دو مختلف کام ہیں. تجارت مارکیٹنگ ہے، بڑی بڑی منڈیوں میں جانا پڑتا ہے، سودا خریدنا پڑتا ہے، لین دین حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے، اپنی جیب کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اپنے منافع کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنے نقصان سے بچنا پڑتا ہے، بے شمار اس میں جھمگٹے ہیں. لیکن یہ سنت بھی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. اب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پہلی بار حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی شام کی طرف، یہ پچھلی دفعہ شاید واقعہ بیان ہو چکا تھا کہ شام میں ہی آپ تجارت کی غرض گئے. اس وقت چھوٹے تھے تو تجارت تو آپ نے دیکھ لی تھی. اب جب جوانی میں قدم رکھا تو حضرت ابو طالب نے ایک دن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت ختیجہ کے پاس جائیں. اور حضرت سیدہ ختیجہ اس وقت
مکہ المکرمہ کی متمول ترین عورت تھی، مالدار عورت تھی، بڑے بڑے تاجروں کی بھی آپ استاد تھی، اور آپ کی کم و بے شمر جو تھی وہ اس وقت 40 کے سن کے قریب تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلا مشورہ تجارت کے لیے دیا گیا وہ حضرت ابو طالب نے دیا کہ آپ ان سے رابطہ کریں، ان کے کاروباری قافلے جاتے ہیں، کارواں جاتے ہیں، ان کو لے کر جائیں اور ان سے مال خریدیں بیچیں۔ ایک تو تجربہ ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جب آپ تجارت کریں گے تو تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کے ساتھ واقفیت ملنی شروع ہو جائے گی، تاکہ ان قریب جو منافع ہے اس میں سے آپ اپنی تجارت شروع کر لیں۔ یہ پہلا مشورہ تجارت کے اعتبار سے بھی حضرت ابو طالب نے دیا۔ آپ دیکھیں کس قدر شفیق انسان ہے کہ کھانے پینے، آپ کے روزمرہ کے معاملات کا بھی خیال ہے اور آپ کے مستقبل کی بھی فکر ہے۔ آپ کے کس چیز کی فکر ہے؟ معاشی طور پر مستقبل کی بھی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بھتیجا پیچھے رہ جائے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ایک باپ اپنی اولاد کو سکھا سکتا ہے، ایک نیک صالح اولاد کو سکھا سکتا، تو آپ نے سکھانے میں پورا حق ادا کیا۔ اب حضرت سیدہ ختیجہ بھی یہ سن چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار اور صادق ہیں، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اب اس واقعے کے ساتھ ہی کہ جو واقعہ بھی ہوا کہ آپ نے کہا کہ جاؤ حضرت ختیجہ، دوسری طرف حضرت ختیجہ کے دل میں اللہ یہ بات ڈال رہا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ فرمائیں۔ اب یہ دونوں طرف سے اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک رابطہ پیدا ہوا، اور حضرت ختیجہ آپ کو فرما رہی ہیں کہ آپ میرا مال، میرے غلام میسرا نام کا جو غلام تھا اس کو بھی ساتھ لیں، میرے مال کو بھی لیں، اور شام کے قریبی علاقوں میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور ایک روایت ہے کہ طائف اور شام کے درمیانی علاقے میں ایک میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ بہت بڑا میلہ تھا، میلوں میں یہ میلہ تھا اس زمانے میں، پوری دنیا کے بڑے بڑے میلوں میں یہ میلہ تھا۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ اس میں ہر سال میرا مال جاتا ہے لیکن اتنا منافع نہیں ہوتا جتنا توقع ہوتی کہ اتنا بڑا۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وہ سارا مال اور میسرا نام کا غلام اور ایک اور شخص بھی جس کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں وہ اس لیے بھیجا گیا ہوگا کہ وہ آپ کی خدمت کرے یا آپ کے ساتھ رہے یا آپ کے ساتھ معاونت کرے۔ تو یہ 3 افراد کا قافلہ جس کے امیر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، میسرا غلام حضرت ختیجہ کا وہ بھی ساتھ تھا۔ اب جیسے ہی یہ سفر ہوا تو میسرا نے بڑے عجیب و غریب معاملات دیکھے، وہی چیزیں جو ایک نبی کی صفات میں ہوتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویرانوں سے گزرتے ہیں تو ویرانے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، جب پانی نہیں ہوتا وہاں پانی مشسر ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تو پہلے بھی سفر کرتا رہا تھا۔ اب جس نے لاہور کا رستہ دیکھا ہو، کراچی اسلام آباد کا رستہ دیکھا ہو اور وہ آتا جاتا رہا ہو، اس کو ایک ایک علاقے کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پانی اچھا نہیں ہے، یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، نماز ادھر نہ پڑھنا، آگے جا کے پڑھنا، کھانا اس علاقے میں نہ کھانا، فلاں علاقے میں، تو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے ڈرائیوروں کو۔ تو وہ بھی ایک طرح کا ڈرائیور تھا، وہ اپنی سواریوں کے ساتھ چلتا تھا۔ تو وہ میسرا نے عجیب و غریب معاملات دیکھے، پھر اس نے دیکھا کہ جو کچھ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروخت کرنے لگتے ہیں وہ زیادہ قیمت میں چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں، یعنی جتنے بھی مانگ لیے جائیں اتنے پیسے مل جاتے ہیں، اور جو چیز فائدے مند نہیں ہوتی وہ خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس نے مشاہدہ کیا۔ پھر اس نے ایک اور مشاہدہ کیا کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی بھی مخلوق ہے، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں جو ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ بھئی ہماری تو غلامی کی وہ حیثیت ہی نہیں کہ جو حضور کی غلامی کوئی اور مخلوق کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا گیا اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ نوٹ کرنا۔ الغرض کہ اتنا زیادہ منافع ہوا
کہ حضرت ختیجہ کے دل میں حضور کی محبت اور قدر بڑھ گئی. پہلے تھوڑا سامان بھیجا، اب دوسری بار زیادہ سامان بھیجا گیا، اور باحسن طریقے سے یہ بھی اسی طرح فروخت ہو گیا. پھر تیسری بار جب سامان بھیجنے جانے لگا تو حضرت ختیجہ، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت پیدا فرما دی، حضور کی محبت پیدا فرما دی. اور حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اگر عورت ہے تو عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ شرم اور عار کی بات ہے. اسلام میں یہ کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے. یعنی اگر والدین لڑکی کے ہوں تو وہ بھی رشتے کی طرف سے ابتدا کر دیں تو اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی غیرت کا یا اور کوئی معاملہ نہیں ہے. اب جب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام آیا تو حضور اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. کتنی تھی؟ جوانی، بھرپور جوانی. اور حضرت ختیجہ 40 سال کی تھی، اور 2 شوہروں کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. یعنی آپ ایک دفعہ بیوہ نہیں ہوئی بلکہ 2 دفعہ بیوگی سے گزر چکی تھی. اب اس حالت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی باکرہ عورت سے شادی کرتے، یا آپ کے والدین یعنی حضرت ابو طالب اس وقت والد کی جگہ پہ تھے تو وہ. اب حضرت ابو طالب کے دل میں اللہ نے القاء پیدا فرمایا. کن کے دل میں؟ اللہ نے ان کے دل میں القاء پیدا فرمایا کہ یہ رشتہ ضرور ضرور ہونا چاہیے، ضرور ضرور ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے آپ کے بطن مبارک سے سیدہ فاطمہ کو پیدا کرنا تھا. اس کو پیدا کرنا تھا سیدہ فاطمہ کو. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے سیدہ فاطمہ کی؟ حضرت ختیجہ. تو اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دل میں جو محبت پیدا ہوئی حضرت ختیجہ کے لیے، یعنی رشتہ اور تعلق بنا، تو اس رشتے اور تعلق کی 2 بنیادیں. ایک تو اعتماد کا رشتہ کہ جو حضرت ختیجہ کا حضرت آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. تعلق پہلا انسان کا لین دین سے بنتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ سفر کرے، کوئی لین دین کرے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں قطعاً کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک کہ 2 چیزیں نہ کر لیا کرو. ایک اس کے ساتھ سفر کرو، اور دوسرا لین دین کر کے دیکھ لو. اگر لین دین صحیح نہیں اور سفر میں ایک بندہ بدخلق ہے، تنگی اور ترشی پیدا کرتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے، یا مسائل کے اوپر اپنی طبیعت میں صبر نہیں پاتا، تو ایسے شخص کے بارے میں رائے پھر قائم کرو کہ وہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ سفر میں انسان کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے صبح و شام، اس کے معمولات، سونا جاگنا، بولنا کھانا پینا، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے. جتنا بھی کوئی ریاکاری کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بندہ سو گیا اب کیا ریاکاری کرے گا؟ سو گیا پتہ چل جائے گا کتنی دیر سوتا ہے، کتنی دیر سونے کے بعد اٹھنے میں لگاتا ہے، کتنی دیر نہاتا رہتا ہے، کتنی دیر میں کھاتا ہے پیتا ہے. یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. دوسری بات لین دین، کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی پیسہ آتا ہے، معاملات آتے ہیں، تو وہ اس میں کیسا ہے. تو حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزیں حضور میں بدرجہ اتم کمال پر پائیں کہ آپ کا اخلاق بھی اور معاملات دنیا بھی اعلیٰ ترین ہے. پھر اسے پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں پر بڑے شفیق ہیں، اور یہی عادات حضرت ختیجہ کی بھی تھی، یہی عادات حضرت ختیجہ کے اندر بھی تھی. اچھا، ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے جس کی عادات بندے سے ملتی ہوں. کرکٹ کھیلنے والا کرکٹ کھیلنے والے یا دیکھنے والے کو دوست بناتا ہے، پڑھنے والا پڑھنے والے کو دوست بناتا ہے، کھانے پینے کا شوقین سیر کرنے والا بندہ اس کو دوست بناتا ہے جو گھماتا پھراتا رہے، کبھی ادھر گھوم لیا کبھی ادھر پھر لیا. صاحب علم نیک صالح بندہ اللہ کے ذاکرین ساتھ دوستی رکھتا ہے. ایسا ہی
وہ عادات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں بدرجہ عدم تھیں، ان کی چند کرنیں سیدہ خدیجہ کے وجود کے اندر بھی تھی۔ اور پھر یہ بات سیدہ خدیجہ اپنے تجربے، عقل، دانش، علم کے اعتبار سے، کیونکہ آپ مکہ کی ان قلیل ترین عورتوں میں تھی جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، یعنی باشعور بھی تھی، تعلیم یافتہ تھی، اور سن 40 کا تھا، یعنی عمر 40 کی تھی۔ 40 سن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کا شعور یہاں بالغگی اس کی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اب انسان یہاں پر اس کے اندر بچپنا ختم ہو جاتا ہے، اس کی عادات میں پختگی آ جاتی، میچور ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک میچور ترین عورت تھی۔ اب ان کا انتخاب دیکھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہو رہا ہے، اور اصل میں اس انتخاب کی وجہ اللہ کی ذات بذات خود ہے کہ اللہ ان کے دل میں حضور کا محبت اور ملان پیدا فرما رہا ہے۔ اب یہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور میں نے اب پہلے بتایا تھا یہ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت سیدنا ابو طالب نے اس نکاح کو سر انجام دیا، اور باقاعدہ یہ نکاح اسی طرح ہی ہوا۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں آ گیا کہ کوئی شخص ایسا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ عیسائی تھا، اب اس کی شادی بھی عیسائیوں میں ہوئی، یا یہودی تھا تو شادی بھی یہودیوں میں ہوئی۔ اب اللہ کا اس پہ کرم ہوا کہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، 10 سال، 5 سال، 4 سال، جتنا بھی عرصہ گزرا، اب اللہ نے اس کو ایمان دے دیا، مسلمان ہو گئے، تو کیا اب ان کے نکاح کی دوبارہ ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی کو پتہ ہے اس کا مسئلے کا؟ نہیں پتہ۔ اس میں ہماری فقہ اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو شخص خواہ وہ مشرک تھا، عیسائی تھا، وہ یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کو اپنے نکاح کے اعادے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، اس کو نکاح کی ضرورت دوبارہ نہیں ہے۔ اس کا وہی نکاح جو اس کے مذہب کے مطابق، عقائد کے مطابق ہوا تھا، اور اس میں کوئی حرام چیز کی شرط نہیں تھی، حرام معاملہ نہیں تھا اس میں۔ سمجھتے بات کو؟ جیسے کچھ امتوں میں، قوموں میں یہ عادات تھی، وہ ایک ہی خاندان میں ایک ہی باپ کی 2 بیٹیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے، تو یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح شریعت میں باطل ہے۔ اب ایک کے ساتھ رہنا پڑے گا، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو ایک کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے، نیپال کے اندر ایسا ہے، نیپال کے اندر ایسا ہے، بھوٹان میں بھی شاید ایسا ہی کوئی قانون ہے کہ وہاں بہن اور بھائی کی شادی ہوتی ہے۔ آج بھی وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی اس کی بہن ہے، تو یہ حرام معاملہ ہے، اس کی شریعت کے اندر قطعاً اجازت نہیں۔ لیکن اگر اس کا خاندان میں جن چیزوں کے اوپر اسلام کا اتفاق ہے، جن رشتوں پر وہ نامحرم کے زمرے میں آتے ہیں، ان سے نکاح ہوا، اور بعد میں دونوں جوڑے نے، میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کو نکاح کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وہی نکاح قائم رہے گا۔ اور وہ نکاح ایسا ہی ہے کہ جیسا دین فطرت کے اوپر، انسان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اس کا نکاح ہونا بھی فطری تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نکاح بھی فطرت کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا گیا۔ کیونکہ نکاح کے مقاصد کیا تھے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو، اور ایک عورت نے ایک مرد کو قبول کیا اور اس کا اعلان کر دیا، اس کا اعلان کر دیا۔ تو ہر مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے، عیسائی چرچ میں جا کے کرتے ہیں، یہودی اپنی مذہبی وہاں جا کے کرتے ہیں، کلیساؤں میں کرتے ہیں، اسی طرح ہندو جو ہیں وہ اپنے مندروں میں، یا وہ اور کئی مختلف طریقے ہیں، آگ کے سامنے وہ چکر کاٹتے ہیں۔ سکھ ہیں تو وہ اپنی مذہبی کتاب کے سامنے رکھ کے، گرنتھ صاحب کے سامنے سر جھکا کے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نکاح ہو گیا۔ تو نکاح کا ہونا اصل میں اعلان ہے، لیکن یہ جو کہ کفر کی حالت میں تھا، لیکن جیسے ہی بندہ ایمان قبول کرتا ہے اس کو سابقہ نکاح کا اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ معاملہ یہاں بھی تھا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح مبارکہ ہوا وہ دین حنیف کے اوپر تھا. وہ کس پر تھا؟ دین حنیف. اور میں نے پہلے بتایا دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر جو لوگ رہے، یعنی سیدنا ابراہیم نے قربانی دی، حج کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، یہ بنیادی عقائد توحید، رسالت اور باقی جتنے بھی ارکان اسلام کے اندر موجود ہیں اس کی جزیات میں وہ چیزیں موجود ہیں، تو اس دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے. اس دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے. حنیف کا مطلب پرانا، پچھلا. اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اب نکاح مبارکہ ہو گیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک نئے گھر میں، ایک نئے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ایک نئی دنیا ہے. اب یتیمی کا دور، بچپن کا دور، پھر جوانی کا دور، پھر اپنے چچاؤں کی خدمت، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت جو رشتے میں حضور کے بہن بھائی لگتے تھے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار یہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نعمتیں دی. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. والضحیٰ میں اللہ نے کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے میرے محبوب آپ کو ہم نے اپنی محبت کے اندر سرگرداں پایا اور راہ عطا فرمائی. آپ کو ہم نے یتیم پایا اور آپ کے اوپر ہم نے رحمت فرمائی. آپ کو ہم نے مال عطا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں یہیں سے ابتدا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے کہ وہ مال حضور کا مال ہے، وہ ساری چیزیں حضور کی تھی. لیکن قربان جائے یہاں بھی سیدنا ابو طالب پھر آپ کے لیے رہنمائی کے لیے موجود ہے، کیونکہ ابھی اعلان نبوت تو نہیں ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بات کو اہمیت دیتے تھے. تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ میرے بھتیجے تم اپنی تجارت کا خود سے آغاز کرو، خود سے آغاز کرو. اب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پھر سے تجارت کے لیے اب آج خود نکلتے ہیں اپنے مال، اپنے ذرائع کے ساتھ. یہ نہیں کہ بیوی کے مال پر یا ان کی چیزوں پر ہی اکتفا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام. اب اس کے فوائد کیا ہوئے ذرا غور سے سمجھیے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مختلف قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے اعلان نبوت کے بعد، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر قبیلے کی زبان کے اندر ان سے بات کیا کرتے تھے. زبان تو سب کی عربی تھی، لیکن عربی میں بھی بہت سارے لہجے مختلف ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک پنجابی ہم بولتے ہیں، ایک سرگودا میں بولی جاتی ہے، سرائکی ملتان کی اور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی اور ہے، صادق آباد رحیم یار خان کی اور ہے، سندھ کی سرائکی اور ہے. سندھی زبان میں بھی کئی لہجے ہیں، پشتو میں بھی کئی لہجے ہیں. تو ایک زبان میں بے شمار لہجے ہوتے ہیں. ایک کراچی کا شخص اردو بولے تو اس کی اردو اور ہے، پنجاب کا شخص بولے تو اردو اور مختلف ہوتی، لہجے ہی بدل جاتا ہے. تو وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بڑا حیران ہوا آقا کہ آپ اس قبیلے کی زبان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کے پاس تو علم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ ہی نے جو عطا کرنا ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں تھی. لیکن آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں تجارت کے غرض سے جایا کرتا تھا تو یہ قبیلے کے لوگ مجھے ملا کرتے تھے، اس لیے میں ان کی زبان کو فصیح طریقے سے جانتا ہوں. اور اس لیے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کی زبان میں ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً سے پیشتر ایمان کو قبول کر لیا. یہ بھی انسیت ہے نا، آپ سے کوئی آپ کی زبان میں بات کرے. آپ کسی علاقے میں پھنس جائیں، وہاں آپ کو ہم زبان نہ ملے اور اچانک مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی. اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو تجارت کے بعد میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کچھ فجار میں شرکت کی. فجار وہ تھے جو بنو ہاشم یا قریشی قبیلے یا اہل مکہ کی وہ لڑائیاں جو ان ظالموں کے خلاف تھیں جو اہل مکہ پر ظلم کیا کرتے تھے. یہ اعلان نبوت سے پہلے اس میں حرب فجار ہے، حلف الفضول کا ایک بہت بڑا
واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ بھی ہم واقعات اگلی ہی کسی پروگرام میں ضرور بیان کریں گے، لیکن یہاں اس کے لیے بیان نہیں کیے جا رہے کہ ان کی اپنی ایک پوری طوالت ہے، بڑے لمبے لمبے واقعات ہیں، بہت لمبا اس کا ایک پس منظر ہے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ کے چند نیک نوجوانوں کے ذریعے آپ نے ایک کمیٹی بنائی، ایک جماعت بنائی جس کا موٹو یہ تھا کہ ہم نے مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان نوجوانوں کو ساتھ رکھتے ہیں جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور کے خصائل میں تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کار نبوت کو سر انجام دے رہے تھے، سمجھ گئے بات کو کہ وہ کام جو نبوت کے ہوتے ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے وہی کام تھے۔ اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مکہ المکرمہ میں بڑی شدید بارش ہوئی۔ کیا ہوا؟ بڑی شدید بارش ہوئی اور بیت اللہ کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس کے ستون گر گئے، جو کہ لکڑی کے ستون تھے، گر گئے، چھت اس کی بوسیدہ ہو گئی، پانی خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم مکہ المکرمہ میں جائیں تو ہم جب مسجد حرم میں داخل ہوتے ہیں تو کم از کم ہم 100-200 سیڑھیاں نیچے اتر کے ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت نچائی ہے، یعنی خانہ کعبہ بہت نیچے ہے، پورا مکہ المکرمہ اونچا ہے اور خانہ کعبہ عین وسط کے اندر نیچے ہے، اور چاروں طرف پہاڑی۔ بارش ہوتی تھی تو سارا پانی بیت اللہ میں جمع ابھی بھی ہو جاتا ہے، ابھی بھی جب شدید بارش ہوتی ہے تو اس کا لیکن اب سسٹم بنا دیا گیا، بڑے بڑے ڈرینیج سسٹم لگا دیے گئے، موٹریں چلتی ہیں تو پانی وہاں آج بھی جمع ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ پانی کی وجہ سے اب اس کی تعمیر نو شروع ہو گئی، شروع ہوئی۔ اب جب تعمیر نو شروع ہوئی تو حجر اسود کو اتار لیا گیا۔ اب حجر اسود کو جب خانہ کعبہ بننا شروع ہوا، تعمیر نو ہوئی، پتھر گارا، میرے آقا فرماتے ان سب میں آگے تھا جنہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ ہم جب یہ مسجد بنا رہے ہیں تو ہم اپنے آقا کی سنت پر عمل فرما رہے ہیں۔ سب سے جو دنیا میں پہلی مسجد ہے وہ مسجد حرام ہی ہے، اللہ کا گھر ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تعمیر فرمایا اپنے فرشتوں کے ذریعے، پھر آدم کے ذریعے، پھر اس کے بعد کئی ہزار سال تک اللہ نے خانہ کعبہ کو معدوم کر دیا، صفحہ ہستی سے غائب فرما دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کی بنیادیں اٹھائیں، وہاں کوئی انسان نہیں تھا مکہ میں۔ پھر آپ نے اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ سے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ تو ہر مسجد بنانے والے کو اپنے حضور کی سنت ادا کرنے کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، یاد رکھے۔ جو مسجد میں حصہ لے گا، گارے میں، مٹی میں، چونے میں، اس کے معاوضے میں، اس کی تعمیر میں، قیامت تک وہ حضور کی سنت پر اس کو اللہ اجر عطا فرماتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے میں نے بیت اللہ کی خود تعمیر فرمائی۔ اب جب وہ تعمیر ہو گئی تو اب وہی جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، عربوں کی عصبیت جاگی، ہماری جیسے قوموں کی جاگتی ہے۔ ہر قوم نے کہا حجر اسود تو ہم فٹ کریں گے، ہم نصب کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو جو 4 بڑے قبیلے تھے، جن میں اوس و خزرج بھی تھا، جس میں قریش کے لوگ بھی تھے، جس میں اور قبائل بھی تھے، ان میں 4 قبیلوں میں یہ اتنی بڑی لڑائی چھڑ گئی کہ ڈر تھا کہ طواف ہونا، نمازیں پڑھنا تو دور کی بات، اب یہاں خانہ کعبہ میں قتل و غارت ہوگی، کیونکہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ حجر اسود ہم نصب کریں گے، حجر اسود ہم نصب کریں گے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس وقت موجود تھے۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ ایسا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اس کا حل ہم اس طرح کرتے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج تھا، جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ثالث مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا مقرر کیا جاتا ہے؟ ثالث، جج مقرر کیا جائے۔ فرمایا کل جو صبح سب سے پہلے
سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد مکہ، یعنی یہاں مکہ المکرمہ کا وہ شہری ہو نہ ہو، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا ثالث ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ ثالث ہوگا۔ تو اتفاق برسبیل تذکرہ، جو اس دن سب سے پہلی ہستی خانہ کعبہ میں داخل ہوئی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اہل مکہ کے چہروں پر چمک آ گئی کہ یہ صادق اور امین آ گیا، سچا آ گیا ہے، اس سے تو ناانصافی کی توقع ہی نہیں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید پھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس سارے واقعے سے باخبر تھے، تو آپ نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، اور ایک روایت ہے کہ وہ آپ کی اپنی چادر تھی۔ اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ چاروں قبیلوں میں سے اس کا ہر بڑا ایک ایک کونا تھام لے۔ اب یہ اس جھگڑے کا بہترین علاج تھا، اس جھگڑے کا بہترین حل تھا، اعتدال۔ اب ایک کو کہتے تو دوسرا ناراض ہونا تھا، دوسرے کو کہتے تو تیسرا، تیسرے کو تو پہلے دو ہو جاتے، چوتھے کو کہتے تو پھر سارے ہی ہو جاتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت عملی سے کام لیا کہ چاروں ہی کو شامل کیا۔ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں ونڈ کھاؤ اور کھنڈ کھاؤ، یعنی ملو اور اللہ کا فضل اسی بندے کو ملتا ہے۔ تو اب چاروں نے جب اس کو اٹھایا تو یہ ان کے لیے باعث عزت تھا کہ ہم نے حجر اسود کی جو اٹھانے کی رسم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع، اس کی فضیلت ہمیں عطا فرمائی۔ ایسے ہی تھا۔ اب قربان جائے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو نصب کرنے کی جگہ پر لے کر گئے تو خود میرے محبوب پاک نے اپنے دست اقدس سے اس کو نصب کیا۔ اب یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا کہ ان چاروں میں سے کوئی کرے گا تو بھی مسئلہ ہوتا۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کو پیچھے کیا اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا مرتبہ تھا کہ حجر اسود آپ کے دست اقدس سے خانہ کعبہ میں نصب کیا جاتا، اور آج تک حجر اسود اسی طرح نصب ہے، اسی طرح نصب ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو بھی دیکھیں کہ یہ واقعے کا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ المکرمہ میں کتنا بڑا مقام تھا، تو اس کے بڑے بڑے پجاری، اس کے بڑے بڑے ماننے والے۔ اب چونکہ ہم مکہ المکرمہ کی باؤنڈری کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کے اندر آ گئے ہیں، تو یہاں بھی کچھ واقعات، بس اس کا اختتام ابھی ہم کریں گے کہ وہاں ایک اور واقعہ ہو رہا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اب خانہ کعبہ کے اندر مختلف قسم کے بت نصب ہیں، اور ہر بت کا ایک نام ہے، اور ہر بت کے پیچھے پوری ہسٹری ہے۔ سمجھ گئے؟ اب کم از کم 360 بت ہیں، اور ہر بت کسی نہ کسی قبیلے کا بت ہے۔ اب مسئلہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اہل عرب بت پرست نہیں تھے، اہل عرب بت پرست نہیں تھے، پہلے ان کے لوگ بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ خانہ کعبہ کے جتنے بھی متولین گزرے ان کے اندر توحید کا جو نور تھا وہ کمزور ہونا شروع ہوا، مفاد پرستی آنا شروع ہو گئی، دنیا داری آنا شروع ہو گئی۔ اب ہر قبیلہ اہل مکہ کے اوپر پیسے نچھاور کرتا تھا، ان کو بڑے بڑے تحائف دیتا تھا، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کی تولیت کرتے تھے، اس کے متولین تھے، خدمت گزار تھے، حجاج کو پانی پلاتے تھے، اس زمانے کا جو حج تھا اس کی زائرین کی خدمت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تو اس کے عوض ان کو بڑا مال اکٹھا ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ہر قبیلے نے سوچا کہ یار ہم آتے تو اپنی نشانی کو گاڑ کر جائیں، تو کسی نے کوئی بت گاڑ دیا، کسی نے کوئی لکڑ گاڑ دی، اس کو بت بنا لیا، کسی نے کسی جانور کی شکل بنا لی، کسی نے سورج کی، کسی نے ستاروں کی، الغرض بے شمار چیزیں ان کی شکلیں بناتے بناتے 360 بت یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیے گئے، خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیے گئے۔ اور خود خانہ کعبہ کے اندر بھی مختلف چیزوں کی تصویریں بنا جانی شروع ہو گئیں، کسی نے سورج کی بنائی، کسی نے دیوی دیوتاؤں کی بنائی۔
تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مکمل بیزار تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کبھی کسی بت کے سامنے نہ سجدہ کیا اور نہ سجدہ کرنے والے کی حمایت کی۔ بت پرستی اور شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے وجود کو پاک فرمایا ہوا تھا۔ اب اس میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ان بتوں کی وجہ سے ایک میلہ لگایا جانا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ جتنے بت ہیں نا اب ان کا بھی ایک میلہ لگنا چاہیے۔ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ رشتہ دار، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کے کچھ رشتہ دار مجبور کرنے لگے کہ آپ چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے بیزاری تھی، میں نے سختی سے انکار کیا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں پر ایک دن گانے بجانے والے آ گئے، اور جب انہوں نے گانا بجایا تو میرا دل چاہا کہ میں سنوں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہے، انسان کے وجود میں جوانی ہوتی ہے، اس کو گانا بجانا سننا اچھا لگتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز پڑی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی طرف چلا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی نیند مسلط فرمائی کہ میں اس طرف جا ہی نہیں سکا، اور صبح اٹھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا فرمایا کہ یا اللہ تو نے مجھے حرام کام سے محفوظ رکھا۔ یہ جوانی جو حضور کی ہے۔ اب دیکھیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان اقدس سے اس واقعے کو بیان فرما۔ اسی طرح کچھ اور بھی واقعات ایسے ہوئے کہ جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بیزاری کہ نہ میں کسی بازار کے اندر، نہ میلاؤں میں، نہ ٹھیلوں میں میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں بتوں کی وجہ سے وہ میلے قائم کیے جائیں، ایسے میلوں میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ اب جیسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میری جوانی، میرا زندگی کا معاملہ اگلی طرف بڑھا، یعنی آپ 40 سن کے قریب ہونے لگے، تو فرمایا اکثر مجھے آواز آتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے میں چونک جاتا، یہ کون ہے؟ فرمایا ایک دن مجھے یہ گمان ہوا کوئی جنات ہیں، شیاطین ہیں، کوئی ایسی غیر مرئی مخلوقات ہے۔ فرماتے آہستہ آہستہ وہ آواز میرے دل میں سرائیت کرنے لگی، پکارنے والا مجھے اچھا لگنے لگا، یعنی میں منتظر رہتا کہ کب وہ مجھے پکار آئے اور میں سنوں، یہاں تک کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور وہ عجیب و غریب واقعہ کہ مکہ کی شدید گرمی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے، زمبیلونی زمبیلونی، اے ختیجہ مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ہوا کیا ہے، کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا جب میں نے ایسا امر دیکھا، ایک ایسا اللہ کا فرشتہ دیکھا جو مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیات لے کر نازل ہوا، تو فرمایا آپ بھی سچے ہیں اور آپ تک پیغام لانے والا بھی سچا ہے۔ اب اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ۔ اب یہاں پر دیکھیں وہ کتنی با علم ہوں گی، باشعور ہوں گی، جو اس بات کو جانتی تھی کہ اللہ کا فرشتہ ایسے ہی اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتا۔ فرمایا میں نے پچھلے نبیوں کے احوال پڑھے، ایسے ہی اللہ کا فرشتہ ان پر اللہ کے صحائف لے کر آیا کرتا تھا۔ بس آئے میرے محبوب غم نہ کیجئے، آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر مہربان ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ مشرف کیے گئے۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مجھے ختیجہ کا مال ملا جب مجھے مال کی ضرورت تھی، اللہ نے میری ضرورت کو پورا فرمایا۔ اس وقت ختیجہ کا مجھے ساتھ ملا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور اس وقت سیدہ ختیجہ نے میری دل جوئی کی جب کوئی اور دل جوئی کرنے والا نہیں تھا۔ اب یہ واقعہ آپ کسی کو کیا بیان کر سکتے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا؟ یہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ معاملہ فرمایا۔
اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 سال تک دوبارہ وحی نازل نہیں ہوئی. پہلی وحی کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور کفار نے محبوب پاک کو تانے دینے شروع کر دیے کہ اب آپ کا رب ٹوٹ چکا، ناراض ہو چکا، آپ کے ساتھ تو رب کا تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو کوئی ایسی معاذ اللہ آواز آئی تھی. 3 سال کے بعد دوبارہ جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا محبوب اب غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی نبوت برحق ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو 3 سال کا عرصہ اللہ نے حضور کے دل میں اپنی محبت کا اشتیاق لو لگا دی کہ اب ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں رہتے، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو بھی خلوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی یاد میں. اسی لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو وارفتہ پایا پس ہم نے آپ کو راہ عطا فرمائی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کے لیے ایسی ہدایت کا رستہ کھولا کہ ایسا رستہ نہ پہلے کسی کے لیے کھلا نہ آئندہ کسی کے لیے کھلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج سیرت مبارکہ کا یہ حصہ بیان کیا، اللہ اس کی نور کی کرنوں کے صدقے ہمارے دل کی ظلمت کو دور فرمائے، ہمارے وجود کو روشنی عطا فرمائے، اور ہمارے محبوب پاک کی محبت کے اندر جو ہمارے دلوں میں اللہ اور اضافہ فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہات باطنیہ ہر اللہ تعالیٰ امتی پر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو حضور کی محبت دنیا اور آخرت میں اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ رب کریم ہم سب کو دین متین کا خادم بنائے، عامل اور عالم بنائے، اور اللہ رب کریم آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.